کہ لوگوں سنو، میں تہاڈا خلیفہ متعین تھا تے تساں میں کو مقرر کیتے، تساں میں کو اپنا خلیفہ بنے۔ اپنے آپ کو ابو بکر پیچھے تے کریں دے ہم تے لوگ پکڑتے گیتے کیتے، حتیٰ کہ سیدنا علی نے آکھیا جو سونا محبوب تو کو مصلی دیتے، عبادت دی امامت دیتی ہے، اساں اپنی دنیا دی حکومت تے خلافت تو کو تھا۔ یہ علی دا فیصلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے نزدیک تہاڈے وچوں کوئی زبردست، کوئی بڑا، کوئی صاحب دولت، کوئی حاکم اور کوئی ظالم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، جیڑا ان منصب دا اونچا ہے، میرے نزدیک وہ سب تو گھٹیا ہے۔ تے تہاڈے وچوں جیڑا آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے، جدی کوئی کہہ نہیں سنتا، میرے نزدیک وہ سب تو زیادہ طاقت والا ہے۔ یہ جی میں ہوں تو آپ کو سب کو بے وقوف بناؤں واسطے آدھیں دسو صحیح، نماز تو سالی کار پڑھ دوں، قرآن تو سالی کار پڑھ دوں، عبادت تو سالی کار کریں دوں، سارے صاحب پگڑی تو ہرے کل بڑی سونی بدھے دیں، عبادت تو سب تو سالی کار کریں دوں، لباس مسلمان اعلیٰ پڑھ دوں، قرآن ایہو چاہتے پڑھ دے بیٹھو، والی کافر ہوں۔ صدیق یہ فیصلہ کیتا ہا کہ مسلمہ قذاب قرآن بھی ایو پڑھتا ہا، نماز بھی ایو پڑھتا ہا، زکاة بھی ایوے دے دہن، حج ایوے کرے دہن، عبادات ایوے کرے دہن، اپنا لباس ایوے رکھے دہن، لیکن والی صدیق کیا کافر ہے، ہی واسطے کہ جنہوں حضور دی ختم نبوت شک کرے وہ مرتد تے کافر واجب القتل۔ صدیق دے عناصر اربع کیا ہیں؟ سب تو پہلا عنصر، پوری توجہ میری طرف، میں اپنی گال کو سمیٹ کے ختم کرنا ہونے پہنتی گئے۔ پہلا حکم صدیق اکبر نے جیمل نظام خلافت سنبھالا، وہ ابو بکر بڑے کارنامے کیے۔ ان دے ہوتے میرا ایک مستقل عنوان ہے اور موضوع ہے اور ان دے ہوتے گفتگو ہے کہ صدیق دے دور حکومت کیا کہتے ہیں، لیکن وہ چار چیزاں مختصر۔ پہلے خطبے ابو بکر دی پہلی گفتگو جڑی ہے وہ ہے اسلام دا نظام عدل۔ کیا ہے اسلام دا عدل؟ کیا ہے انصاف؟ کیا ہے بڑا چھوٹا، امیر غریب، حاکم محکوم، بادشاہ رعایا، اے تمیز ختم ہوئے۔ توجہ کرو، انصاف کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جڑا پہلا خطبہ دیتا، وہ خطبہ اتنا تفصیلی اور طویل ہے کہ میں اگر وہ سارا خطبہ پڑھا اور بیان کرا تو شاید مغرب بھی تھی ویسے۔ وہ دا اہم عنوان ہے کہ لوگوں سنو، میں تہاڈا خلیفہ متعین تھا تے تساں میں کو مقرر کیتے، تساں میں کو اپنا خلیفہ بنے۔ اپنے آپ کو ابو بکر پیچھے تے کریں دے ہم تے لوگ پکڑتے گیتے کیتے، حتیٰ کہ سیدنا علی نے آکھیا جو سونا محبوب تو کو مصلی دیتے، عبادت دی امامت دیتی ہے، اساں اپنی دنیا دی حکومت تے خلافت تو کو تھا۔ یہ علی دا فیصلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے نزدیک تہاڈے وچوں کوئی زبردست، کوئی بڑا، کوئی صاحب دولت، کوئی حاکم اور کوئی ظالم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، جیڑا ان منصب دا اونچا ہے، میرے نزدیک وہ سب تو گھٹیا ہے۔ تے تہاڈے وچوں جیڑا آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے، جدی کوئی کہہ نہیں سنتا، میرے نزدیک وہ سب تو زیادہ طاقت والا ہے۔ ہی واسطے کوئی آدمی پریشان نہ تھی وے جو میری کوئی سن سے کی کہنا، بے تکلفات ابو بکر کو نے سکرو صدیق تو آرے فیصلے کرے۔ کتاب انجھ لکھتے ہیں جینی حضرت ابو بکر تک جنازہ چپے 300 عرب دیا ایسا مدینے دیا عورتاں جڑا رو دیا تے چیخاں مرے دیا ہویا باہر آیا کہ ماتا ابونا ابو بکر سے ابا ابو بکر اج پہنچتی گئے، راتی کو امدہا دلے پانی دے بھرتے رکھوے دہا، مشکیزے بھروے دہا، سارے گھر دے بہاریاں دیوے دہا، ساری صفحی کروے دہا، سارے ٹکر چاہتے پجاوے دہا، اپنے موڈے تے سامان چاہتے سارے گھرے چھ دیوے دہا۔ اج ابو بکر نہیں کیا سارا پیو بن جے وقت دا حاکم صدیق دے مشن تے چل دے تو والتا خلافت مدینہ ہے، جے نہیں چلتا تو بلا
ہی خیال است و گمان اے بےہودہ تصورات ہیں، ایک خیال ہے، ایک دل کو حوصلہ دے والی گال ہے جو اساں کرے دے پیسے کرے دے سنے کچھ کر سکتے۔ صدیق نے پہلا کام کیا اور ایک کمال کیتا جو بیوی ایک جاڑیا کہ مٹھی شے کھاون کو دل کرے دے پر وہ میرے اوتے جڑا وظیفہ متعین ہوتا ایو کچھ ہے ہیندے وچ کچھ بچاؤ چا بی بی تھوڑا تھوڑا بچا بچا تے کچھ رکھیا توجہ بلا ایک دی مٹھا حلوہ بناتے رکھے انہیں جو کچھ بچے دی رہ گیاں تے ایو کچھ بچے جڑے بنائے حضرت ابو بکر کو کھادا نہیں بیت المال آرڈر کر دیتے نے میرے گھر جڑا روزانہ دا جڑا خرچہ ہم دے ان دے وچوں اتنا گھٹ کر دیو جو ہی دے بغیر ہی تا گزارا تھی نہ رہ گئے یہ کہنی جو زمین ساری میرے نال آٹ کر دیو یہ کہنی جو سارا کچھ میرے اختیار چے جب تک نظام عدل کہنی اتنے تک مدینے دی ریاست کہنی مدینے دی ریاست کا دوجہ کام توجہ ہے صدیقی ریاست مدینہ دے پہلے خلیفہ دے 4 منصب کے ساتھ وہ ہے اسلامی عقائد دی حفاظت سارے کو اسلامی عقائد دی حفاظت شاید ہونا اسلامی عقائد دی حفاظت واسطے دواری پنجاب اسمبلی ایک بل بھی منظور تھا تحفظ اسلام بنیاد اسلام کیا نام ہوتا تحفظ بنیاد اسلام بل جدے واسطے آج تک رکاوٹ بنے کھڑے بھی اے نہیں منظور ہونا چاہیے عقیدے دی حفاظت صدیق اکبر نے کی اور پوری غور نال گال کو سمجھو عقیدے دی حفاظت کیا ہے ختم نبوت محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے یہ ختم نبوت دی حفاظت کہنی تو توحید دی حفاظت کہنی رسالت دی حفاظت کہنی قیامت دی حفاظت کہنی فرشتے دے ایمان دی حفاظت کہنی قرآن دی حفاظت بھی کہنی سنت دی حفاظت بھی کہنی نبی دی ختم نبوت محفوظ ہے تو پوری کائنات محفوظ ہے ختم نبوت دی حفاظت واسطے صدیق نے پوری امت کو ایک کی ایک گال بڑی عجیب آگنا غور نہ سکتے ہر مسئلے سے اختلاف رائے مختلف تھی ہے حتیٰ کہ ابو بکر دے خلیفہ پڑھانے چی دور آیا مہاجر انصار سقیفہ بن اساد آج کٹے تھے بیٹا مہاجر آدھے انصارے بچو خلیفہ ہوئے انصار آدھے انصارے بچو اختلاف تھے اتفاق کے اندر اتحاد ابو بکر پڑھے اتفاق تھی گیا لیکن رائے دو بنیا جیسے اسامہ روانہ کروں نہ کروں دو رائے ہم فیصلہ ابو بکر نے کی تھے زکاة دے منکرے نال مقابلہ کروں نہ کروں دور آئے ہن فیصلہ صدیق نے کیتے لیکن عقیدہ ختم نبوت دے ہوتے پوری امت ایک بندے اے جانا جڑا این آکھے سی کچھ سوچو تا صحیح تھوڑا جا خیال تا کرو اے جی میں ہن تو آپ کو سب کو بے وقوف بڑھاؤں واسطے دن دسو صحیح نماز تو سالیکار پڑھ دوں قرآن تو سالیکار پڑھ دوں عبادت تو سالیکار کرے دوں سارے صاحب پگڑی تہارے کل بڑی سونی بدھے دیں عبادت تو تو سالیکار کرے دوں لباس مسلمان اعلیٰ پڑھ دوں قرآن ایہو چاہتے پڑھ دے بیٹھو والی کافر ہوں صدیق یہ فیصلہ کیتا ہا کہ مسلمہ قذاب قرآن بھی ایو پڑھتا ہا نماز بھی ایہ پڑھتا ہا زکاة بھی ایوے دے دہن حج ایوے کرے دہن عبادات ایوے کرے دہن اپنا لباس ایوے رکھے دہن لیکن والی صدیق کیا کافر ہے ہی واسطے کہ جنہا حضور دی ختم نبوت شک کرے وہ مرتد تے کافر واجب القتل 1200 صحابہ دے تڑپتے لاشے جہاں وچوں 700 قرآن دا قاری او ابو بکر برداشت کیتے لیکن اے برداشت کہنی کہ حضور دی نبوت دے ہوتے ہوئے کوئی بدبخت دعوی نبوت کرے اور ان دی نبوت کو قبول کیتا ہوئے اور میں دوتے اصلاح دے طور تے ایک لفظ آکتا ہوں یہ جڑا سارے ہاں آکھ دن نا سی اسا محمدی سے احمدی قادیانی یہ احمدی نہیں محمدی بھی اسیں سے احمدی بھی اسیں سے کہ محمد بھی سارے محبوب دنا ہے احمد بھی سارے محبوب دنا ہے اپنے بزرگے بھی جو ایک بزرگ گزرے پچھلی صدی ہے بلکہ 200 سال پہلے امام مجدد شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الفسانی سنیں انہیں دا نا احمد ہاں جڑے انہیں دے نقش بندی پیروکار اگی تے چلے او احمدی مجددی سروی دے ہاں اے ہنے اتھاؤں وہ لفظ گھنتے اپنے آپ کو احمدی تے توہا کو محمدی پیش کرن شروع کیتے جبکہ محمدی بھی اسیں سے احمدی بھی اسیں سے او تا مرزین او تا قادیانین او تا مرتدین او تا رب آلین
او تے جناب قادیان والے او تے مرزے تے منن والے انہیں وچوں نہ کوئی احمدی ہے نہ کوئی محمدی ہے محمدی بھی اسے سے احمدی بھی اسے سے ایک دوہی لفظ سادے ہیں انہیں دے نہیں مسلمان غلط فہمی ہے جو انہیں دی طرف نہ بنیں ایک گال دوجا ایک جملہ سارے چنگے بھلے پڑھے لکھے صاحب علم و کمال مولوی تقریریں چاہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی وہ شریف ہو نبی تے والا جھوٹا اکالی کہنے لے سوچ ہی کہنے لے ایدہ تھی سکتے دنیا چھے یہ سچا تاجر ہے یہ جھوٹا تاجر ہے یہ خوش اخلاق مولوی ہے یہ بد اخلاق مولوی ہے یہ نیک عالم ہے یہ برا عالم ہے یہ پکا حافظ ہے یہ کچا حافظ ہے ہر شے دے دو قسمہ ممکن ہے نبوت دے دو قسمہ کہنی ہو جا جو سچا نبی ہے تو جھوٹا نبی ہے نبی ہوں دے ہی ہوئے جڑا سچا ہو گئے ہی واسطے نبوت کا لفظی غلط ہے ایک دجال ہے ایک قذاب ہے نبی سے فرمایا من بہاتونکم من بعدی دجالون قذابون کلہم یزعم انہو نبی اللہ دجال فریبی ہم سن قذاب جھوٹے ہم سن دھوکے دے من ہم سے ہم سن اپنے آپ کو گمان کرتے توارے کو پیش کرے سن ایسا نبی سے فرمایا جھوٹے ہو سن لانتی ہو سن اور اللہ تے نبی نہیں ہو سن میں آخری نبی ہاں میرے بعد قیامت تک کوئی نبی کا نام سے تو صدیق نے دوجا کم میں کیتا کہ ختم نبوت دی حفاظت کی تھی آج اگر ختم نبوت دی حفاظت ہے تو مدینے دی ریاست ہے تے جے قادیانے کو چھٹی ہے انہیں واسطے منصب ہے انہیں واسطے عہدن انہیں واسطے مراعات انہیں کچھ جہیں مل دیں تاہدہ مطلب ہے مدینے دی ریاست نہیں پڑتی بھی ڈر لگ دے کہ تھی یہ امریکہ دی چھونی نہ پڑتی تریجی چیز چیڑی ابو بکر صدیق نے امت واسطے کیتی ہے یہ صدیق دے عناصر اربع صدیقی حکومت رسے رہا صرف ابو بکر تے تقریر ہے کوئی سیاسی تقریر نہیں دین دے مسائل ہیں جلد سمجھے رہا تریجی چیز صدیق اکبر نے کی تھی کہ نظام معیشت مضبوط کی تھا جدہ دے مدینہ دی ریاست دے نعرے لگے نا اپنی مہنگائی روزانہ بدلی میں تھی ارباب اقتداری پریشان ہیں جو اتنی مہنگائی صدر صاحب وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں جو اتنی مہنگائی آپ ہی پریشان ہیں سے اتنی مہنگائی اندھا حال تا صدیق 15 صدیاں پہلے نے ساگے حال کروتت حال تھی گئے وہ کیا ہے وہ ہے اسلام دا نظام زکاة سرمایہ دارے تو زکاة گھنو صاحب استطاعت تو مال گھنو عشر گھنو صدقۃ الفطر گھنو زکاة گھنو غریب تے مستحق لوگیں دے ہوتے خرچ کرو انہیں تو وصول کرو انہیں دے ہوتے خرچ کرو پوری دنیا چاما ناوے سے اگر نظام زکاة درست تھی ونجے تب میں حلفیہ قسم چاہتے بخاری سامنے رکھیے دعوے نہ لاگ سکتا جو دیون والے ہاتھ تے پیسہ چاہتے وتے ہو سن گھنن والا کہنا لب سے ہی واسطے کہ محمد دی شریعت تے عمل تے دا پیا ہو سن جیدی دی آپ پیسے لکھاون شروع کیتے جیڑی قوم حکومت تے ٹیکس لکھا دے دیئے خدا دی زکاة لے دیئے بھئی یہ تو ظاہراً نظر دن نبی ارباب اقتدار کھلے مرے سے پکڑ دل سے چیلے پارے سے وہ تو ہے اگلا نظام یہ زکاة لیتے میں تو آپ کو درخواست کرے سا کہ اپنی زکاة اپنے عشر اپنے صدقات انہیں دینی مدارس سے دیتے اپنا حق پورا کرو وال دیکھو رب تو حق کو کتنا دیتے میں اگلے ڈی بیٹھا مدد میاں مسعودہ مصرف کرنے میرے بعد ساتھ ہی نالا یہ میں مختلف گالی کریں دے میاں صاحب فرمایا میں کنی کھاد شادی کرنی رہتا اپنی زمین کو تے بیاہ کوئی جا خاص ہے تمام بس ایک خیال ضرور کرنا جو جیڑا اللہ دا حصہ ہے وہ اتھائیں پہلے گھڑ گھندا رہتا اپنے گھر سامان بعد چالتا یہ نیت کرو چاہے جو جیڑا ہوں دا حصہ ہے وہ کوڑے بنائے جیڑا ہوتے مستحق انہوں نے لوگ کوڑے بنائے تو تمہارے مال کی نہیں کمی نام سے چوتھا نظام جڑا حضرت ابو بکر صدیق نے نافذ کیتا ہے تو 2 سال دا دور حکومت لیکن صدیق دی حکومت قیامت تک دی انسانیت واسطے مشعل راہ وہ کیا ہے ذرا وہ بھی سمجھا وہ ہے اسلام دا نظام تعلیم مضبوط کرو اکثر یہ میں گالی مولوی کے دو گھٹن دے خدا رسول دے گالی صدیق اکبر نے امت کو نظام تعلیم دیتے ہیں
کیا 6 رکنی کمیٹی بنے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب الانصاری، غالباً حضرت زید، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، اے اجلہ صحابہ جنہیں قرآن دے قاری ہن اور مفسر ہن اور صاحب علم ہن اور حضور دی زندگی حافظ ہن. ہنیں کو کٹھا کرتے فرمایا الحمد تو والناس تک جیڑی ترتیب نال حضور نے صحابہ کو لکھوائے. یاد رکھو ابو بکر بھی ہوں حافظ ہن لیکن خود کمیٹی اتنی بیٹھے. مطلب کل کو کوئی آکے سے اپنی مرضی مسلط کی تیانی زور نال فلانی شیخ خاص بھی دیا صدیق تے کوئی الزام نہ لاوے. ہون بھی ساڑے کنے قرآن اوہے جے کو ترتیب علی دیتے حکومت صدیق دی ہی فیصلہ علی دا. اگر قرآن دی تعلیم دا نظام تہارے کل ہے، قرآن دا ترجمہ ہے، قرآن دی تفسیر ہے، قرآن دا مفہوم ہے، قرآن پڑھن پڑھامن دا مزاج ہے، قرآن سمجھن دا مزاج ہے تو سمجھ گنو جو امت چی ہدایت تے امن عام ہے. اگر قرآن تو دور تھی ویسو تو اسلام دا نظام تعلیم ختم تھی گیا وہ یہود و نصارہ دے نظام تعلیم تھی چل سو.